ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم فیصلہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زاد راہ کا بندوبست کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور عرض کی یا رسول اللہ، ان میں سے ایک آپ اپنے لیے پسند فرمائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اونٹنی لے لیتے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی تھی۔ ان کی ہر خدمت کا صلہ اللہ کے ہاں بڑا عظیم ہے، مگر ایسا کرنا عدل کے شہنشاہ کے لیے ممکن نہ تھا۔ عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے اس کی رضا کے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان میں سے کسی اونٹنی پر اس وقت تک سوار نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اس کو خرید نہ لوں۔ آپ مجھے اس کی قیمت بتائیں اور سودا طے کر لیں۔ چنانچہ سودا طے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الجدعاء نامی اونٹنی اپنے لیے پسند فرمائی۔ ذرا سوچیں، اللہ کا رسول ہر طرح کی آسائش سے دور ہے، غریب الوطنی ہے، مگر عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اس آدمی سے بھی اونٹ مول لے کر سوار ہوئے جس کا اسلام میں بڑا نام ہے، بڑا کام ہے۔ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، پھر ہم نے دونوں کے لیے بہت اچھا سامان تیار کیا، سفر میں کھانے کے لیے کھانا پکا کر ایک تھیلی میں بند کیا اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنا دوپٹہ چیر کر اس کا ایک حصہ پانی کے مشکیزے پر لپیٹا، دوسرا کھانا باندھنے میں استعمال کیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر رہے، پھر رات کی تاریکی میں غار ثور میں چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی پچھلی طرف کی کھڑکی سے نکلے اور غار ثور میں جا چھپے، وہاں 3 رات ٹھہرے اور رات کے وقت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو بڑے ہونہار اور سمجھدار نوجوان تھے، آخر رات وہاں سے نکل کر منہ اندھیرے مکہ پہنچ جاتے۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے انہوں نے شہر میں ہی رات گزاری ہے۔ اہل مکہ ان دونوں کے خلاف جو تدبیریں کرتے تھے وہ پوری کارروائی رات کی تاریکی میں ان کو آ کر بتا دیتے، اور ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ عشاء کے بعد بکریاں چرا کر لاتا، ان کو ان کا دودھ پلاتا اور رات ان کے پاس رہ کر صبح سویرے بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا۔ 3 رات ایسا ہی کرتا رہا۔ ان کا رہنما عبداللہ بن اریقت لیثی اس طرح ایک دن انتظار کرتے کرتے مایوس واپس آ گئے۔ ابھی گھر آ کر کچھ دیر آرام بھی نہیں کر پائے تھے کہ یہودی جو کسی کام کے لیے اپنے مکان کی چھت پر گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو سفید لباس میں ملبوس آتے دیکھ کر بلند آواز سے پکار اٹھا، اے مسلمانوں، تم جس خوش قسمت آدمی کی آمد کا انتظار کر رہے ہو وہ یہ آ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مسلمان جلدی جلدی ہتھیار پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے اور حرہ میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو لے کر دائیں جانب گئے اور قبا بستی میں بنو عمرو بن عوف کے ہاں فروکش ہوئے۔ یہ بروز پیر 12 ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے سلام کا جواب دے رہے تھے۔ انصار کے جن لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا تھا وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر سلام کہتے تھے۔ جب یہ سایہ ہٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا۔ اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مسلمانوں نے اس روز نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا کہ بنو عمرو بن عوف کا گاؤں نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ جہاں جہاں مسلمان تھے یہ آواز سن کر اپنے گھروں سے نکلے اور آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر تحیۃ نبوت عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سکون سے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام، اہل اسلام اور فرشتوں کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمرو بن عوف کی بستی قبا میں کلثوم بن ہدم کے گھر اترے اور بعض کہتے ہیں کہ خارجہ بن زید کے مہمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں ٹھہر گئے تھے اور لوگوں کی امانتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحویل میں تھیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے وہ بھی مدینہ منورہ آ گئے اور چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبا میں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 14 دن ٹھہرے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد یہ پہلی مسجد ہے جس کی تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی۔ پھر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی سے پہلے بنو نجار کو بلا بھیجا اور گلے میں تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہو لیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے آ رہے تھے اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ راستے میں جب بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ وہاں اس جگہ پڑھی جہاں وادی کے وسط میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو اب تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، اس کی مہار ڈھیلی چھوڑ دی اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اونٹنی دائیں بائیں دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ جب انصار کے کسی محلہ سے گزرتی تو اہل محلہ اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں اترنے کی درخواست کرتے تھے کہ یہاں پناہ کی جگہ موجود ہے، ہتھیار اور سامان حرب موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جاں باز حاضر ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے اس جگہ پہنچی جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہے، وہاں پہنچ کر بیٹھ گئی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اترے نہیں تھے کہ وہ کھڑی ہو گئی، پھر تھوڑی دور ادھر ادھر چل کر پہلی جگہ آ کر بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں خاندان بنو نجار کا محلہ تھا اور اونٹنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماموں خاندان میں اتر کر ان کی عزت کرنا چاہتے تھے، ورنہ دوسرے قبائل بھی اپنے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اترنے کی پیشکش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی سے اترنے کے بعد ابو ایوب رضی اللہ عنہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالان اپنے گھر میں لے گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأ راحلہ، یعنی کہ آدمی وہاں اترتا ہے جہاں اس کا پالان ہوتا ہے۔ اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ کو پتہ چلا تو وہ آئے اور اونٹنی کی مہار پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور اس کے چارہ دانہ کا انتظام ان کے گھر تھا۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رشتہ داروں میں کس کا گھر قریب ہے؟ ابو ایوب رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر قریب ہے اور یہ میرا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آرام کرنے کے لیے جگہ بناؤ۔ ابو ایوب نے کہا، بسم اللہ، آئیے دونوں صاحب تشریف لائیے۔